بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ ہم سب پر نظر کرم فرمائے، ہم سب پر مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہم سب کی نسلوں کو آباد فرمائے۔ آج یہ وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جن کے بندے بے روزگار ہیں، جن کے بندے ان کے اخراجات پورے نہیں کرتے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ والو، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، اچانک انسان پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ بندے کے پاس پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے اور اسے کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ بندہ آپ کی مدد کر دیتا ہے اور بعض اوقات آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ در در کی ٹھوکریں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کم از کم ہر وقت اتنی سیونگ تو موجود ہو کہ جب کبھی مشکل وقت آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے تو آپ ان پیسوں کا استعمال کر سکیں۔ اللہ والو، آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، دنیا کا ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد اپنے لیے، اپنے برے وقت کے لیے، اچانک کسی مصیبت کے لیے کچھ سیونگ کر سکے۔ لیکن موجودہ حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی کا دور ہے، مشکل وقت ہے، ہر کوئی لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتا ہے کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اس حال میں کوئی کسی کا ثانی نہیں ہوتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ والو، آج حسد کا دور ہے، غربت تنگ دستی کا دور ہے، آج منافقت کا دور ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ آج اپنی بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، کسی سے کچھ مانگنا نہیں چاہتے، رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جب کبھی مشکل وقت آئے کوئی غیبی وسیلہ بن جائے اور آپ کے تمام کام خود بخود ہو جائیں، آپ کو کبھی کسی کے سامنے سر جھکانا نہ پڑے، تو آئیے آج یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیجیے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ وظیفہ کرنے والا خود مختار ہو جاتا ہے، یہ وظیفہ کرنے والا رب کعبہ کی غیبی مدد سے مالا مال رہتا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ کرنے والے پر ہر وقت نظر رحمت رہتی ہے، نظر کرم رہتی ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے رب کعبہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، جس مقصد کی طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس بندے کے قدم چوم لیتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا یقین کامل ہو اور وہ رب کعبہ سے اس محبت سے مانگے کہ وہ مانگ رہا ہے رب کی ذات جولیاں بھر رہی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت اور شہرت چاہیے، اگر آپ میں سے بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد رشتہ ہو جائے، قرض دار ہو جلد از جلد قرض سے نجات ہو جائے، اگر کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لا علاج بیماریوں کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے، آج کا یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن کرنا جائز مقصد کے لیے ہے، کیونکہ رب کعبہ کا یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ جس مقصد کے لیے کرو گے، ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے ہی وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ میری طرف سے جائز مقصد کی اجازت ہے، جو بندہ ناجائز مقصد کے لیے کرے گا وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ والو، اگر آپ کھلی آنکھوں سے معجزات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ارجنٹ رزق اور دولت سے جولیاں بھر جائیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کا یہ نام صرف 7 بار پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے
اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، جب کبھی مشکل وقت آ جائے، جب کبھی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، قرض دار ہو، کوئی گھر کا کوئی ایسا خرچہ آ جائے، کوئی اچانک سے کوئی حادثہ ہو جائے، جب آپ کو لگے کہ اب میں کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، صرف 2 منٹ نکال کر گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کا یہ نام 7 بار پڑھ لینا، اس کے بعد کسی سے ہاتھ پھیلانا، اس کے بعد جو چاہے کرنا، اس کے بعد قرض لینا، لوگوں سے مانگنا، جو دل میں آئے کر لینا، لیکن صرف 2 منٹ رب کا یہ نام 7 بار پڑھ لینا۔ میں شرطیہ طور پر کہتا ہوں کہ یہ نام 7 بار پڑھتے ہی کوئی نہ کوئی وسیلہ بن کر آ جائے گا، آپ کی مدد ہو جائے گی، آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، مانگنا نہ پڑے، غیبی مدد آ جائے، تو گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب تصور میں بیٹھ کر محمد مصطفیٰ پر 11 بار درود پاک پڑھیے، اور درود پاک نماز والا پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو نماز والا درود پاک نہیں آتا تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ رب کعبہ کا ایک صفاتی نام یا کریمو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا کریمو کو یا اللہ سے ملا کر پڑھنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ سن لیجئے۔ تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر 11 بار درود پاک پڑھیے، اور رب کعبہ کا ایک صفاتی نام یا کریمو یا اللہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طرح یا کریمو یا اللہ کو 7 بار پڑھنا ہے، لیکن ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ یہ مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے، پھر عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، انسانی روپ میں مدد کر جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب تصور میں بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو 7 بار ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ ایک سانس میں جب تک نہ پڑھا جائے کوشش کرتے رہیے، آسانی سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک سانس میں یا کریمو یا اللہ کو 7 بار پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر محمد مصطفیٰ سے دل ہی دل میں سفارش کروانی ہے کہ مولا کریم سے عرض کیجئے کہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، اور جس کی سفارش نبی کریم کر دیتے ہیں، رب کعبہ اس پر نظر کرم فرما دیتا ہے، ہر حاجت، ہر مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اللہ حافظ۔